سکھر کے قریب روڑی کراچی قومی شاہراہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر سندھ کا تاریخی شہر اروڑ واقع ہے۔ یہ علاقہ قدیم سندھ کا دارالخلافہ بھی رہا ہے۔ تاریخی کتب کے مطابق فاتح سندھ محمد بن قاسم نے جب فتوحات کا آغاز کیا تو اس شہر کو فتح کرنے کے لیے یہاں تقریباً 1 ماہ تک پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران یہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی جس میں محمد بن قاسم امامت اور جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ حکام کی عدم توجہی کی بنا پر یہ تاریخی مسجد مسلسل مخدوش ہو رہی ہے۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث اب اس مسجد کے صرف چند آثار ہی باقی رہ گئے ہیں۔ تاہم اب بھی اس مسجد میں 5 وقتہ باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ مقامی بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے مدرسہ بھی کام کر رہا ہے۔ محمد بن قاسم مسجد کا اروڑ اور 5 وقت نماز پڑھاتا ہوں اور 80 بچے پڑھتے ہیں اور حافظ تراویح کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس مسجد کی تعمیر نہیں اور یہ پرانی مسجد ہے، اس کی تعمیر ہونا چاہیے۔ متعدد مرتبہ مختلف سرکاری محکموں نے اس مسجد کی تعمیر و نو اور بحالی کے لیے اقدامات کرنے کی نوید سنائی، مگر بدقسمتی سے عملی طور پر کچھ نہ کیا جا سکا۔ اور یہ مسجد کا کام جو ہے وہ کافی عرصے سے بند ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے یہ بند ہو گیا کام۔ سن 1977 میں تنظیم و فکر و نظر نے اس مسجد کی بحالی کی ذمہ داری لی، تو اس جگہ کو تنظیم فکر و نظر نے آن کیا اور اس وقت کے حکمرانوں نے انہیں یہ 15 ایکڑ کا پلاٹ الاٹ کیا کہ اس کے اوپر وہ پروجیکٹ تعمیر کریں۔ پروجیکٹ کی شکل کچھ اس طرح تھی کہ یہ جو قدیمی جامع مسجد ہے اس کو تو اسی شکل میں جیسے کہ ماضی میں تعمیر ہوئی تھی اس طرح تعمیر کرنا تھا، اور اطراف کا جو علاقہ جو آپ ابھی دیکھتے ہوئے آئے ہیں اس علاقے میں ایک یونیورسٹی کا قیام اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی لائبریری جس میں اسلامک امہ کی تمام کتابیں جو وقتاً اس وقت تک یا آج دن تک ہوں گی شائع ہوتی ہیں ان کو وہ وہاں موجود ہوں، تاکہ اسلام کے اوپر کوئی پڑھنے والا یا کوئی تھیسس لکھنے والا یا پی ایچ ڈی کرنے والا یا MS کرنے والا شخص آئے تو اس سے ایک ہی جگہ سے تمام مواد مہیا ہو سکے۔ 1999 میں 10 لاکھ روپے حکومت اس وقت کی حکومت وقت سے صدر پاکستان سے آئے تھے، تو وہ آج بھی الحمدللہ انٹیکٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کام شروع کیا اس وقت ہمیں تکالیف آئیں گورنمنٹ کی طرف سے، کبھی کسی میوٹیشن کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، کبھی آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ، کبھی کلچر ڈپارٹمنٹ۔ بہرحال آخر یہ ہوا کہ ہم نے 2 سال قبل میں نے اس کا پروجیکٹ بنوایا، اور اس میں یہ خواہش تھی اور کوشش بھی تھی کہ اسے جدید اور قدیم کے امتزاج کے تحت تعمیر کیا جائے، اور جدیدیت اس لیے کہ اس کی اپروچ جب ہم یہاں آتے ہیں تو ایک ٹیلا سا بنا ہوا، اس ٹیلے پہ آنے کے لیے اپروچ ایک مناسب نہیں تھی، تو اپروچ کے لیے ہم نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں جس طرح ریٹیننگ والز بنائی گئی ہیں اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ یہ ٹیلا محفوظ ہو جاتا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اپروچ ایزی ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں جب ہم اوپر آتے ہیں تو اس جگہ پر آنے کے بعد یہ جو آپ کا آثار نظر آ رہے ہیں، ہم انہی آثار کو اسی طرح قائم رکھنے کے لیے میں نے اس کا انتظام بھی کیا کہ رحیم یار خان سے اس کی اینٹیں جو 10 بائی 20 انچ کی ہیں اس کو بھی آج کی اینٹوں سے مختلف ہیں، وہ پتلی بھی ہیں اور وہ بنوائی ہیں۔ کام شروع ہوا 8 فٹ گہرائی سے اور 4 فٹ چوڑائی پر ہم نے ایک ریٹینر چاروں طرف بنائی ہے، لیکن معلوم کس کی نظر کھا گئی کہ گورنمنٹ آف سندھ کا، جس کا اس وقت تک اس طرف کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں، انہوں نے اس میں انٹروین کیا آج سے 10 ماہ پہلے، اور ان کے انٹروین کرنے کے بعد سے یہ مسلسل کام رکا ہوا ہے۔ اور ہماری غرض و غایت صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو سندھ باب الاسلام ہے اس میں یہ جو تاریخی مسجد ہے وہ مسجد قائم ہو جائے، اور اس مسجد سے سندھ میں پھر ماضی کی طرح اسلام کا بول بالا ہو، اور یہاں سے جو یونیورسٹی یا اسلامی کتب یہاں سے اتنے دانشور اور قابل لوگ نکلیں کہ وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں اور پاکستان کا بول بالا ہوگا۔ ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سے کچھ نہیں چاہیے، الحمدللہ مخیر حضرات ہیں، موجود ہیں، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ 2 سال قبل 2008 میں جب صدر پاکستان، بعض ماہرین آثار قدیمہ اس مسجد کی تاریخ سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ حکومتی اداروں کو چاہیے کہ اس تاریخی مسجد محمد بن قاسم اروڑ کی تعمیر نو کے منصوبے میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے منصوبے کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔
پروگرام سارا پاکستان کے لیے سکھر سے ملک عمران شاہد۔